بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، چینل ورثۃ الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اس چینل کی پہلی نشریات ہیں۔ سب سے پہلے میں چینل کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ چینل خالصتاً دینیات اور دینی تعلیمات آپ تک پیش کرنے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے مختصر مگر جامع مرحلے شامل کیے ہیں، جن کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مرحلے میں آپ کے شرعی سوالات و جوابات، اس مرحلے کا نام سوالات و جوابات ہے، اور اس کے بعد آپ کے خواب اور ان کی تعبیر، اس مرحلے کا نام تعبیر الاحلام ہے۔ تیسرے مرحلے میں سلوک و احسان تصوف کے متعلق ہے، اور چوتھے مرحلے میں اعتراضات کے جوابات، اس مرحلے کا نام عقدے کا حل ہے، اور پانچواں مرحلہ آپ کی پریشانیوں کا حل اور دیگر متعلقہ چیزوں سے متعلق ہے، اس کا نام وظائف و عملیات ہے، اور سب سے آخر میں سیرت النبی، صحابہ اور اسلاف کی زندگی سے متعلق ایک مرحلہ شامل کیا گیا ہے حیات اسلاف کے نام سے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، جن کا تعارف میں ابھی آپ سے کرواتا ہوں۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس چینل کو شروع کرنے میں ان کا مرکزی کردار ہے اور ان کے خیالات شامل ہیں، جس کی بنا پر یہ چینل شروع کیا گیا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی توقف کے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، اس چینل کے متعلق تھوڑا سا آپ تعارف کروا دیجیے۔ جی، چینل شروع کرنے کی جو بنیادی وجہ بنی، وہ ابلاغ کی جو تعلیم ہمیں شریعت دیتی ہے، وہ ایک وجہ بنی اس کی، کہ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے اگر کوئی ایک بات بھی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی ایک آیت بھی پہنچتی ہے، تو اسے پہنچاؤ آگے تک۔ تو یہ ایک مرکزی خیال کے پیچھے کار فرما عمل تھا، جس کی بنیاد پہ یہ خیال آیا کہ آج کل کے جو ابلاغ عامہ ہے بڑا وسیع اور سری ہو چکا ہے، کہ لمحوں کے اندر دور دراز کی باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، تو کیوں نہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے ہم شرعی تعلیمات کو جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ جلد سے جلد بھی لوگوں تک پہنچے اور زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں لوگوں کی معلومات بڑی ہیں، وہاں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کا علم بھی بڑھ جائے، اور ساتھ ساتھ جہاں لوگوں کی بصارت بڑی ہے، وہاں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بصیرت بھی بڑھ جائے۔ تو یہی ایک ذریعہ ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے ان آلات کے اندر مشغول ہے، اور اس کو مصنوعی طور پر اگرچہ یہ زندگی کا حصہ بنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک حصہ بن چکا ہے زندگی کا، کہ ہر آدمی موبائل میں، ٹیب میں یا ایسے آلات میں مشغول ہے اور اپنا وقت اس پہ صرف کر رہا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی کوشش کریں کہ جس میں شرعی تعلیمات اور جو اس سے متعلقہ دیگر امور ہیں، جو ایک مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی سے لازم ہیں اور ضروری ہیں، اس سے متعلقہ باتیں جو ہے ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اس تک مستند طریقے سے پہنچائیں۔ تو یہ ایک کار فرما عمل تھا کہ ایک حدیث پر بھی عمل ہو جائے اور بات جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب، بہت اچھا خیال ہے آپ کا، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔